حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع چنا گیا ہے وہ موضوع ہے اولاد کیوں بگڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اگر یہ دیکھتے ہیں تو اولاد ایک انسان کی زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک وہ شخص جو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ کتنا کچھ نہ بنا لے، کتنے اچھے مکانات بنا لے، گرچہ وہ شیشے کا محل ہی کیوں نہ بنا لے، لیکن اگر اس گھر کے اندر بچوں کی کلکاریاں اور بچوں کی چہل پہل نہیں گونجتی تو یقیناً وہ گھر نہیں بلکہ قبر کے مانند ہو جاتا ہے۔ ہر ایک شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اولاد سے بھی نوازے، اور اولاد مل جانے کے بعد اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اولاد کے ہم پر کیا حقوق ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نے یہ جانا ہے 2 جمعہ قبل کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اس موضوع پر جب بات ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں بالکل یہ سمجھ بیٹھے کہ بھائی ہمیں تو اس طرح کہا گیا کہ ہم ہی اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پہلو ہمیں لے کر چلنا پڑتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی اگر یہ کہا گیا کہ نوجوان جو ہیں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ نوجوان ہی سب سے بڑے مجرم ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم غور کریں گے تو آج ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ماں باپ بھی مجرم ہیں۔ تو پہلو دونوں طرف کی جب باتیں لے کر چلی جائیں گی تب ہمیں احساس ہوگا اور تب ہمیں معلوم ہوگا کہ آیا غلطیاں کہاں پر ہیں، آیا ہم غلطی کر رہے ہیں یا ہماری اولاد غلطی کر رہی ہے۔ تو موضوع جو چنا گیا کہ اولاد کیوں بگڑتی ہے، اس کو اگر تھوڑا سا تبدیل کیا جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اولاد بگڑتی نہیں بلکہ اولاد کو بگاڑا جاتا ہے۔ اولاد کو بگاڑتے کیسے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کیسی کر رہے ہیں۔ اگر ہم ماں باپ ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کر رہے ہیں تو اپنی اولاد کو ہم بنا رہے ہیں، لیکن اگر اپنی اولاد کی تربیت ہی ہم نے شروع سے نہیں کی، بچپنے سے ہم نے اسے صحیح سے نہیں نکھارا، تو بعد میں ہمیں یہ کہنے کا بالکل بھی حق نہیں ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے یا ہماری اولاد جو ہے وہ بگڑ چکی ہے۔ جس طرح سے ایک شخص ہوتا ہے جب ایک کوئی پودا لگاتا ہے تو شروع سے ہی اس پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار لے جا کر پودے کو لگا دیا پھر اسے چھوڑ دیا، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اس کی رکھوالی کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر اس پودے کے اندر میں پانی ڈالوں گا تو یہ اور زیادہ بڑھے گا، اس کے اندر اور زیادہ طاقت آئے گی۔ وہ اس کی رکھوالی کرتا ہے کہ کوئی ایسا جانور نہ آئے جو اس پودے کو کھا لے۔ اگر اس پودے کو کھا لیا جائے تو وہیں پر وہ نیست و نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ اسی پودے کی طرح ہماری یہ اولاد ہے۔ اولاد کو اگر صحیح طریقے سے تربیت دی جائے تو یہ ہمارے لیے بہت کارگر ہوگی، اور اگر ان کی تربیت میں ہم نے کمی اور کوتاہی کی تو وہ دن دور نہیں کہ جو دن آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر قرآن کریم کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قبضہ قدرت میں ہے۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور اسی طرح سے یخلق ما یشاء، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے نہ تو کوئی سوال کرنے والا ہے، نہ تو کوئی یہ پوچھ سکتا کہ اللہ رب العزت آپ نے اس کے بدلے یہ کیوں نہیں پیدا کی۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے کہا کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور
جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کسی کو صرف بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ بنا دیتا، ان کی اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ جاننے والی اور قدرت رکھنے والی ہے۔ تو اب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اولاد ہے آج اگر ہمیں ملی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اگر ہم نے صحیح طریقے پر استعمال نہ کیا تو یہ اللہ کی نعمت اسی طرح سے ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اور یہ اولاد جو ہے یہ صرف ہم انسانوں کی نہیں بلکہ انبیاء کی بھی دعائیں رہی ہیں۔ نبیوں نے بھی اپنی اولاد کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی۔ اگر دیکھیے تو اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ یوں کھینچا کہ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی کہ اے اللہ رب العزت تو مجھے اکیلا مت چھوڑ، وہ اس لیے کہ اللہ تو بہترین وارث ہے، ہمیں وارث کی شکل میں ایک اولاد عطا فرما۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں کہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ رب العزت تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العزت نے کہا کہ تو ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری خواہشات ہیں یہ نبیوں کی بھی خواہشات ہوا کرتی تھی۔ آج ایک انسان کو اگر اولاد سے محبت ہے، آج ایک انسان کو اگر اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا ہے تو اب اس کے لیے یہ ضروری بن جاتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دیکھ بھال کتنا کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری یہ اولاد ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، یا ہم خود اپنی اولاد سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے یہاں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دینے پر آئے تو 80 سے 83 سال کی عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے، اور اگر نہ دینے پر آئے تو جوانی میں بھی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی قدرت اور کاریگری ہے۔ جہاں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے اللہ رب العزت نے عطا کی ہے ہمیں، تو وہیں پر اللہ نے ہمیں یہ بھی کہہ دیا کہ اولاد جو ہے جس سے دنیا کی زیب و زینت ہے۔ ایک انسان کو اگر اللہ نے اس دنیا کے اندر اولاد دی ہے تو گویا کہ وہ دنیا کی زینت پا چکا ہے، اور اگر اولاد سے محروم ہے تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد جو ہیں یہ دنیا کی زینت ہے، اس کے ذریعے سے ایک انسان کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اولاد کے ذریعے سے ایک زندگی جو ہوتی ہے وہ آسانی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ لیکن وہیں پر اگر دیکھا جائے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی ہے، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر وہ کام گرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو وہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ انہیں صرف ایک چیز کی طلب ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے ہی ہمیں اولاد مل جائے۔ اس کی مثال اگر ہم دینا چاہیں تو یوں کہہ لیتے ہیں کہ ایک کوئی عورت، ایک خاتون ایسی ہے جس کو سالہ سال گزر گئے، ان کو بچے نہیں ہو رہے، اولاد نہیں ہو رہے ہیں، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ عورتوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں درگاہ پر چلی جاؤ، وہاں پر تو اولاد ملتی ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ عورتیں ایسی چیزوں میں پھنس بھی جاتی ہیں، شیطان انہیں اپنے جال میں پھنسا بھی لیتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی خواہش گونجتی رہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمیں اولاد مل جائے، حالانکہ جو چیز ہے غلط ہے۔
ایسی حالت میں یہ جو مال ہے، جو اولاد ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کی زینت ایک انسان کو ملتی ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو یہ اولاد جس کو اللہ رب العزت نے زینت کہا، اسی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش بھی کہا ہے۔ کسی کو اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں، اور کسی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں بہت زیادہ مایوس ہو چکا ہوں، میں بہت بڑا بد نصیب ہوں کہ اللہ نے ہمیں اولاد ہی نہیں عطا کیا۔ بلکہ اگر اللہ رب العزت اولاد عطا کیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش اور فتنہ کہا، اور اللہ نے کہا کہ وَاعْلَمُوا، جان لو کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جان لو کہ یہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد جو ہیں یہ فتنہ، ایک آزمائش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اس مال اور اولاد کے ذریعے سے آزما لے۔ اللہ رب العزت آزمانے پر آئے تو کسی طریقے سے ہمیں آزما سکتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ اولاد دے کر آزماتا ہے، تو کبھی کبھی اللہ رب العزت اولاد سے محروم کر کے بھی ہمیں آزماتا ہے۔ دوسری جگہ پر اگر دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذروہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم اسے احتراز کرو۔ اب یہاں پر اگر غور کیا جائے تو یہ بیویاں اور اولاد ایک انسان کے دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہوتے ہیں، اور ہوتے کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک انسان اپنی اس اولاد کی خاطر اس دنیا کی زندگی میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کیے ہوئے رزق کماتا ہے، اپنی اس اولاد کی پرورش کی خاطر بعض دفعہ ایسے غلط کام کر لیتا ہے جسے نہیں کرنا چاہیے، اپنی اس اولاد کی خوشی کے لیے وہ جائز اور ناجائز کی تمیز تک نہیں کرتا، اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ ہمیں اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ آج اگر ہم نے یہ چیز کر لیا، حرام طریقے سے مال کما کر اپنی اولاد کو کھلا یا ہے، تو یقیناً اس کے ذریعے سے ہماری پکڑ ہوگی، اور یہی اولاد ایک دن اپنے اس شوہر کو، یا اسی طرح سے جو بیوی ہوتی ہے شوہر کو، باپ جو ہے اپنے اولاد کے لیے دشمن ہو جاتا ہے۔ ایک شوہر بیوی کے لیے، یا اسی طرح سے ایک باپ اپنی بیٹے کے لیے، اس کا الٹا یوں کر لیتے ہیں کہ بیٹا باپ کے لیے، شوہر بیوی کے لیے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس دنیا کی زندگی میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری یہ مال اور اولاد جو ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ آج ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے، بلکہ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو اپنی اس مسجد کے اندر آ کر نماز کے وقت دیکھ لیا جائے، غور کر لیا جائے کہ آج ہماری اولاد کے ذریعے سے، ہمیں مال کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے ہم کتنا دور ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہم اپنے آپ کو کتنا غافل کر چکے ہیں۔ یہ اندازہ ہمیں تب لگتا ہے جب ہم نمازوں میں کھڑی ہوئی صف کے درمیان دیکھتے ہیں کہ گنتی کے چند لوگ نظر آتے ہیں۔ کیسے نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ہم غافل ہو چکے ہیں، اور یہ غافل ہونا صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے اور دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک انسان بیوی بچوں کے پیچھے پڑ کر بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے بعض دفعہ اللہ رب العزت کو بھلا دیتا ہے، اللہ رب العزت کے حدود کو بھلا دیتا ہے، اللہ نے جو شرائط رکھے ہیں ان شرائط کو توڑ دیتا ہے۔ وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس دنیاوی زندگی کے لیے، اور خاص کر اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے یہ اولاد جو ہے کتنی عظیم نعمت ہے، یہ ہم ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ ایک اولاد کی قدر و قیمت وہ ماں سمجھ سکتی ہے جس کی گود جو ہے سونی ہے، ایک اولاد کی قدر و قیمت وہ والدین سمجھ سکتے ہیں جن کے یہاں شادی تو ہو گئی لیکن سالہ سال گزر جانے کے بعد ان کی گود میں بچہ نہیں آیا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اولاد ہوتی، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بچی کی ایک انگلی پکڑ کر چلتے تو ہمیں بھی خوشی محسوس ہوتی۔
لیکن ہم کو اللہ رب العزت نے اس چیز سے نہیں نوازا ہے، تو یہ دکھ اور درد جو ہے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ آج اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد عطا کیا ہے تو بعض دفعہ انسان یہ فخر کرتا ہے ہمارے پاس تو اتنے اولاد ہیں، ہمارے پاس تو اتنے بال بچے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر وہیں پر یہ سوال کیا جائے کہ جو پرورش ہونی تھی، جس طرح پرورش کرنی تھی اس طرح آپ کر رہے ہیں، تو کوئی معنی نہیں رکھتا، جیسے تیسے چل رہی ہے، زندگی چل رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ عظیم نعمت ہے اولاد، اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو آپ اس عظیم نعمت کو ضائع اور برباد نہ ہونے دیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں، اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے نوجوانوں کے ذریعے سے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم پرورش کی جب بات کرتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے جن کے یہاں اولاد ہے وہ اپنے اولاد کی پرورش کرے گی، اور ہم تو ابھی گنوارے ہیں، ہماری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، ہم تو خود ابھی اولاد ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے یہاں پر ایک نوجوان کے لیے یہ نصیحت ہوتی ہے، اس کو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اولاد ہونے کے بعد اس کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ اولاد کی تربیت کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے شادی سے پہلے اور ایک ہوتا ہے شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے کا اگر پہلو ہم یہ لے لیتے ہیں کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب شادی کے لیے بچی کو دیکھ رہے ہیں، رشتہ تلاش کر رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جائے کہ دیندار بچی کو تلاش کیا جائے۔ بچوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب ان کی والدین یعنی جب بچی کو تلاش کیا جائے، بچی کی ماں کو تلاش کیا جائے تو وہ دیندار لڑکی ہو۔ دینداری کو اگر آپ نے ترجیح دیا ہے تو یقیناً اس سے ہونے والی جو اولاد ہوں گی وہ نیک ہوں گی، اور اگر بچی جب نیک ہوگی تو اپنے ہونے والے اولاد کو نیک بنائے گی۔ تو کوئی یہ نہیں سوال اٹھا سکتا کہ بھائی ابھی تو ہماری شادی نہیں ہوئی، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، تو ہم کیسے اولاد کی تربیت کریں؟ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی شادی سے پہلے اگر انتخاب کرنے کی بات آئے تو دینداری کو ترجیح دی جائے۔ آج کیا دیکھا جاتا ہے، جب شادی کی بات آتی ہے تو چار چیزیں بتائی گئی کہ وہ چار چیزیں ہوتی ہیں جس بنا پر شادیاں ہوتی ہیں۔ شادیاں کرتے وقت ایک انسان دیکھتا ہے لمالها، جس بچی سے ہم شادی کر رہے ہیں اس کے پاس مال کتنا ہے، پراپرٹی کتنی ہے، اگر ہم اس سے شادی کر لیں گے تو ہمیں کتنا مال ملے گا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، کس خاندان کی ہے، اگر میرے خاندان سے اس کا تعلق ہے تو یقیناً ہم کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے خاندان کی لڑکی نہیں ہے تو یقین مانیے کہ اس بچی کے اندر کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہو، وہ بچی کتنی ہی نیک اور پاکیزہ بچی کیوں نہ ہو، ہم اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ جو ذات اور برادری والا مسئلہ ہے یہ کس نے لا کر ہمارے درمیان قائم کر دیا؟ اللہ رب العزت نے یہ ذات اور برادری جو بنائی اس لیے نہیں بنائی کہ تمہارے درمیان فرق کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے نہیں کہا کہ تم ذات اور برادری کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر کون ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے جو تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر تقسیم کیا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم پہچان لیے جاؤ، لتعارفوا، تمہیں پہچان لیا جائے۔ آج ہم نے جو یہ چیز بنا دی ہے کہ اگر ہمارے خاندان کی بچی ہے تو ہم اسے اپنا سکتے ہیں، نئی خاندان کی بچی ہے، ہماری ذات اور برادری کی بچی نئی ہے تو وہ کتنی بھی اچھی ہو، کتنی پاکیزہ ہو، عالمہ فاضلہ ہو، ہر چیز کے اعتبار سے بہتر ہو، اسے تیار نہیں ہم لینے کے لیے، اس سے نکاح کرنے کے لیے کوئی نہیں تیار ہوتا۔ ولی حسبیہ ولی جمالیہ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو حسن اور خوبصورتی بھی دیکھتے ہیں، ولی دینیہ فاظفر بذات الدین، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ترجیح دو تو دینداری کو ترجیح دو، دین کے بنا پر تمہارے آپسی جو رشتے بنے دین کو سب سے پہلے سامنے رکھا جائے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بچی کے اندر دینداری کتنی ہے۔ لیکن وہیں پر یہ بھی میں کہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگ جب بچی تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کتنی نیک بچی مل جائے، لیکن وہیں پر اپنی اولاد کو نہیں دیکھتے، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ اولاد بیٹا جو ہے کتنا بگڑا ہوا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، نشہ کرتا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، کہتے ہیں شادی کر دو، بچی آئے گی سنبھال لے گی۔ کیسے سنبھال لے گی؟
آپ کی اولاد ہے 25 سال آپ کے ساتھ رہ چکی ہے، آپ نہیں سنبھال پا رہے ہیں، اور ایک آپ دوسرے کی بچی کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ شادی کر دو، اس کو وہ سنبھال لے گی۔ دونوں پہلو کو دیکھیے، جہاں پر آپ بچی کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا رشتہ ہونا چاہیے، وہیں بچی والوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ جب تم تلاش کرو تو بچہ بھی، لڑکا بھی اچھا تلاش کرو، اس کو بھی دینداری دیکھو، صرف مال مت دیکھو۔ اور اگر مال دیکھتے ہیں تو معاملہ وہی ہوتا ہے، مال تو بہت ملتا ہے لیکن خوشی اور سکون اور چین جو ہوتا ہے ہمیں نہیں مل پاتا۔ تو ایسی حالت میں یہ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تم دین کو ترجیح دو، اور اگر دین کو ترجیح دیتے ہیں تو یقیناً ہماری آگے کی جو زندگی ہوتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں یہ ذات برادری کا جو آپس میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے نا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا؟ اگر آپ غور کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون تھی؟ یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا نکاح کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ تم کس خاندان کی ہو، کس قبیلے سے ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ نیک اور پاکیزہ ہیں، اور یہودیہ سردار کی بیٹی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہم اور آپ کس بنا پر یہ جو سامنے ذات اور برادری کو لے کر آتے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کی اجازت ملتی ہے؟ ہرگز نہیں ملتی، لیکن یہ ہمارا اپنا خود کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اب ایک انسان ایسا ہے جو شادی کر لیا، شادی کے بعد جب اس کی اولاد ہو رہی ہے تو اب یہاں سے اس کی پرورش، اس کی اولاد جو ہوتی ہے اس کی پرورش شروع کرتی ہے، اور اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے کہ کسی کے یہاں جب اولاد جنم لیتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، کیونکہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اپنے عقیقے کی عوض جو ہے وہ گروی ہوتا ہے، اور جب عقیقہ کیا جائے تو اس کے سر کے بال مڑائے جائیں، اور اگر حدیثوں میں دیکھیں گے تو اس میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس کے جو بال ہیں اس بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے۔ تیسری جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ یسمّا، اس کا نام رکھا جائے، اچھا نام۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب ہمارے یہاں اولاد ہوتی ہے تو ہم نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں کون سا ایسا یونیک نام ہو کہ جو مختلف ہو، کسی کا نام نہ ہو، جبکہ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو وہ نام سب سے بہتر کہا گیا جس کے اندر اللہ رب العزت کی صفات موجود ہو، جیسے عبداللہ ہو گیا، عبد الرحمن ہو گیا، عبد القدیر ہو گیا، یہ صفات والے نام اچھے ہیں۔ لیکن آج تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایسا نام رکھنا اپنے بچے کا جس کسی نے نہ سنا ہو، اور وہ سیریلوں میں دیکھ کر نیٹ سے سرچ کر کے ایسے نام رکھتے ہیں، اور یقین مانیے ناموں کا اثر جو ہے بچوں پر پڑتا ہے، بچوں پر ناموں کا اثر پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے اب جب ایسا کوئی شخص ہے جس کی یہاں اولاد ہو گئی، اور اولاد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر وہ بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اگر ہم باریکی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو جو بنانا چاہیں گے وہی ہمارا بچہ بنے گا۔ وہی بچہ اگر ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، وہی بچہ اگر کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ غیر مسلم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقی طور پر یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو بنا کیا رہے ہیں۔ اپنے بچے کو بنانا سنوارنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کیا جائے، جب ایک بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، جب اس کے اندر بولنے کی صلاحیت آئے تو اس سے یہ دیکھا جائے کہ اسے سب سے پہلے دین کی باتیں بتائی جائیں، سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھایا جائے، سب سے پہلے اسے توحید کی باتیں بتائی جائیں، کم سے کم اسے دعائیں اتنی سکھائی جائیں کہ جو بچہ وہ سیکھ سکتا ہے۔
اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو آج جو ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہماری یہ کمی آتی ہے کہ ہم نے شروع سے لے کر آخر تک اپنے بچوں کو دنیاوی طور پر تو ہر معاملے میں آگے بڑھایا، دین کے معاملے میں نہیں بڑھایا۔ آج ہمارا بچہ 15 سال کا ہو گیا، لیکن اگر کہہ دیا جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بتاؤ، نہیں بتا سکتا۔ تف ہے ایسی تعلیم پر کہ دنیا کی تعلیم ہم دلا لیتے ہیں، اور اصل جو تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، وہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو نہیں دلا پاتے۔ اور حقیقت سے یہ کوئی ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں، آپ غور کریے گا، 10 سال کے بچے ہو گئے ہیں، انہیں نماز کی دعائیں تک یاد نہیں ہیں۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، یا اسی طرح سے میں اگر اچھے کام کر رہا ہوں، نمازی ہوں، تو میں اپنی اس ذریعے سے اپنی اولاد کو پار کر لے جاؤں گا؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے تو گویا کہ بچوں سے پیار اور محبت بھی کیا جائے۔ اگر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے ان کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ایک چڑیا پال رہے تھے۔ چڑیا ان کے پاس تھی، چھوٹے بچے تھے، چڑیا کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ہوا یوں کہ وہ جو چڑیا، ان کا نام تھا ابو عمیر، جب وہ چڑیا کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، واقعہ یوں ہوا کہ جس چڑیا کے ساتھ کھیلتے تھے وہ مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اس چھوٹے معصوم بچے کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں اور بڑے ہی پیار سے کہتے ہیں کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یعنی اے ابو عمیر، یہ جو تمہاری چڑیا تھی، پیارے بچے، وہ تمہاری چڑیا کہاں گئی؟ گویا کہ بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بچہ بننا پڑتا ہے، بچوں کے ساتھ کبھی کبھی آپ بچپنے والی حرکتیں کریے اور انہیں اس بات کا احساس دلائیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، گرچہ میں تمہارے باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، لیکن آج میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جب پیار اور محبت بچوں کو دیا جائے تو وہ بچے اپنے اندر کی جو ڈر ہوتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں، اور ان کے اندر بولنے کا جذبہ آتا ہے، ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ آتا ہے، اور ایسی ہی اولاد جو ہوتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ آپ اگر مثالیں دیکھنی چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار جو مثالیں موجود ہیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے، صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہتے، حسن اور حسین آپ کے کندھے پر آ کر سوار ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نمازوں کی خاطر نماز کو لمبی کر دیتے تھے۔ صحابہ جب سوال کرتے اللہ کے نبی آج آپ نے سجدے لمبے کر دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہمارے نواسے ہمارے کندھے پر سوار تھے، اس لیے ہم نے سجدے کو لمبے کر دیے۔ ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اسی حالت میں حضرت حسن اور حسین جو ہیں سرخ جوڑے میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور خطبے کو روک دیتے ہیں، خطبہ روک کر ان اپنے دونوں نواسوں سے پیار کرتے ہیں، لاڑ کرتے ہیں، پھر جا کر خطبہ دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بچوں کی پیار اور محبت جو ہے یقیناً ایک انسان کے دل کے اندر رچ بس جاتی ہے۔ اور اس طرح سے واقعی اگر دیکھے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بوسہ دے رہے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس 10 بچے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آج آپ بچوں پر رحم نہیں کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے نہیں پیش آ رہے ہیں، تو آپ پر بھی رحم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح سے اگر غور کر لیا جائے تو سب سے بڑی چیز جو ہے اولاد کے درمیان انصاف کرنا، یہ ایک ایسا پہلو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے جس کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، خاص طور سے وہ والدین کان کھول کر سن لیں کہ آج اگر ہم نے اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کی پکڑ ہوگی، اور اللہ رب العزت جب پکڑے گا تو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں 2 اولاد ہیں، 2 بیٹے ہیں، بڑے اولاد کو زیادہ مانتا ہے، چھوٹے کو نہیں مانتا۔ 2 بیٹے ہیں، گھر ہے، بڑے بیٹے کے نام سے کر دیا، چھوٹے بیٹے کو مجبور کر دیا، لاچار ہے بیچارہ، اپنی زندگی صحیح طریقے پر نہیں گزار پا رہا ہے۔
اگر آپ اولاد ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کریے. اگر آپ ایک بچے کو 100 روپے دے رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے بچے کو بھی 100 روپیہ دیجیے. اور یہی حکم جو ہے بچیوں کے بھی تعلق سے ہے. جب تک کہ آپ زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں اپنی زندگی میں، اگر آپ 100 روپے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو وہیں پر 100 روپیہ آپ کی بچی کو بھی دینا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد جو ترکہ ہوتا ہے، میراث جو ہوتا ہے، وہ الگ معاملہ ہوتا ہے. لیکن اگر زندگی میں آپ دے رہے ہیں تو آپ کو برابر اپنی اولاد کو دینا ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات پر گواہ ہو جائیے کہ میں اپنے بیٹے کو ایک باغ دینا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں ہدیے کے طور پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اور بھی اولاد ہیں؟ کہا ہاں. اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم سارے اولاد کو ایک ایک باغ دے رہے ہو؟ کہا نہیں، میں صرف ایک اولاد کو ایک باغ دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. یہ گویا کہ ایک ظلم ہے کہ تم ایک اولاد کو سب کچھ دے رہے ہو اور ایک اولاد کو کچھ نہیں دے رہے ہو. آج اگر یہ معاملہ ہے تو دیکھا جائے کہ ایک انسان فطری طور پر ایک اولاد سے اس کی زیادہ لگاؤ ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ رہتا ہے، بستا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوتا اور دوسری اولاد کو اس سے محروم کر دیتا. آپ دیکھیے اس سے ہوتا کیا ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. 10 بیٹے جو تھے وہ الگ ماں تھے اور 2 بیٹے جو تھے وہ الگ ماں سے تھے. یعقوب علیہ السلام کی محبت جو تھی، لگاؤ جو تھا، وہ ان 2 بیٹوں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو بنیامین تھے ان سے زیادہ تھے. اور یہ ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہوتی ہے. جو لوگ ماں باپ ہیں، والدین ہیں، وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. خیر ہم کیا کہیں. تو آپ جی اس سے یہ آپ اندازہ لگائیے کہ یعقوب علیہ السلام 2 بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس چیز کو وہ جو دوسری ماں سے 10 بیٹے تھے وہ لوگ سمجھ لیے، جان لیے کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ 2 بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، انہیں زیادہ چاہتے ہیں، ہمیں نہیں چاہتے. ان کے ذہن کے اندر یہ آیا کہ ان کو ہم ختم کر دیتے ہیں، تب تو ان کی محبت ہمارے پاس آ جائے گی. جب یہ رہیں گے ہی نہیں تو ان کی محبت ہمارے لیے ہو جائے گی. اور آخر میں ہوا بھی یوں ہی کہ آپ کے جو بیٹے تھے، یعنی جو 10 بیٹے، انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ آپ ان بیٹوں کو لے جا کر یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیے. تو یہ آپسی دشمنی ہو جاتی ہے، رنجش ہو جاتی ہے کہ ایک اولاد سے اگر آپ زیادہ محبت کرتے بھی ہیں تو اس محبت کو اولاد کے درمیان ظاہر نہ کریں. بتائیں نہ کہ میں فلاں کو بہت چاہتا ہوں، دوسرے کو نہیں چاہتا، بلکہ ہر کسی کو ایک نظر سے دیکھا جائے. اور یہیں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. ایک امام جو ہے، ایک حاکم اور حکمراں جو ہے، وہ اپنی اس رعایا کے بارے میں ذمہ دار ہے، اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک اگر باپ ہے، ایک مرد ہے، تو وہ ذمہ دار ہے اپنے اس گھر کا، اس گھر کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا بیٹا جو تھا راتوں رات چوراہوں پر گھوم رہا تھا، تم نے اس کی پرورش کیسے کی تھی؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا بیٹا حرام کاریاں کر رہا تھا، تم نے اسے روکا کہ نہیں روکا؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا بیٹا شراب نوشی کر رہا تھا، جوئے کھیل رہا تھا، سٹے بازی کر رہا تھا، تم نے اسے کتنا منع کیا، روکا کہ نہیں روکا؟ وہیں پر ایک عورت سے بھی یہ سوال کیا جائے گا کہ ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. ایک عورت سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم جو زندگی گزار رہے تھے، تمہارا شوہر باہر جا کر گھر میں رزق لانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے تمہارا شوہر باہر رہتا تھا، تم نے اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کتنی کی؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر کے اندر جوان بچیاں ہیں، راتوں رات 2-2 بجے تک اگر وہ چیٹ کرتی ہیں، کال پر بات کرتی ہیں، ایک ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اس کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں، آخر ہماری بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ جو تلاش کی جائے وہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری ماں باپ کا بچوں کو دھیان نہ دینا. ہماری بچیاں جو آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو تعلیم اور تربیت سے ایک دم نابلد کر دیا. تعلیم ہم نے ان کو دیا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں کہ ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ آیا ہمارے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے. اور اگر نہیں ہوگا تو دیکھیے آپ آئے دن اخبارات میں آتے رہتے ہیں فلاں بچی مرتد ہو گئی. اور صرف بچیاں نہیں، آج بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں، لڑکے بھی مرتد ہو رہے ہیں، اپنے اس اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے
کہیں نہ کہیں تعلیم کی کمی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھیں گے یہ اولاد جو ہے، یہ اولاد ایک انسان کے مرنے کے بعد فائدہ اگر پہنچاتی ہے تو وہ اولاد ہے۔ اگر آپ انتقال کر جاتے ہیں اور آپ کے انتقال کے بعد فائدہ اگر پہنچتا ہے تو آپ کے اس اولاد کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اولد صالح یدعو لہ، ایک وہ نیک اولاد جو اپنے باپ کے لیے دعا کرے۔ آج اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے زمین جائیداد بنائے وہ کام نہیں آئے گا۔ آج اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ عیش و عشرت کی سامان مہیا کر دیے وہ کام نہیں آئے گا۔ لیکن آج اگر ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ نہیں بنایا، نیک نہیں بنایا، تو یقین مانیے کہ آپ کی یہ اولاد ایسے ہی زندگی گزارتی رہے گی، انہیں اس بات کی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں۔ اور یقیناً آپ کی زندگی میں جو اولاد آپ کے کہنے پر نماز نہیں پڑھتی وہ آپ کے مرنے پر آپ کی دعائیں کرے گی۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیسے آپ سوچ رہے ہیں کہ آج ہمارے کہنے پر ہماری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے اور ہم یہ توقع کیے ہوئے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے گی؟ کیسے کرے گی؟ آپ کی زندگی میں وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مریں گے تو ہمارے لیے دعا کرے گی۔ خیر باتیں تو بہت ساری تھی لیکن وقت ختم ہوا۔ آخر میں خلاصے کے طور پر میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو اولاد ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت عظیم نعمت ہے، اور اگر اس عظیم نعمت کو ہم نے صحیح طور پر استعمال نہ کیا، صحیح طریقے پر ان کے حقوق کو ہم نے نہیں سمجھا، ان کی پرورش ہم نے صحیح طریقے سے نہیں کی، تو اس سے پہلے کہ ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ بچے گالیاں دیتے ہیں، اور آج پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بچوں کو تعلیم نہیں دلا رہے ہیں اور بچوں کو اگر آپ گالیاں دے رہے ہیں تو بڑھاپے میں بچوں سے گالیاں سننے کے لیے آپ تیار رہیے، اور بچے یہ گالیاں دیں گے ضرور۔ اور ایسا ہوتا ہے جب آپ تعلیم نہیں دلاتے ہیں، آخر میں بچے کہتے ہیں کہ بھائی میرے ماں باپ نے تو سب کچھ مجھ سے کروا لیا، جتنے کام ہوتے تھے کروائے، لیکن مجھے دین نہیں سکھایا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھنا جانتا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے شرعی اور اسلامی طریقے پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے اپنے وہ اولاد کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت اگر ہم اولاد ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کا فرمان بندہ بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں ایمان و اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔